الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء کرام اور اسٹیج پر تشریف فرما ناظرین جلسہ اور حفاظ کرام اور بچوں کا جو پروگرام تیار کرا ہے ہمارے وہ مشرق اساتذہ کرام اور ہمارے علاقے کے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے سامعین کرام جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے کرسیوں پر، یقیناً کہ آپ حضرات کی قربانی ہے کہ اپنی نیندوں کو اپنے کاموں کو قربان کے آگے پیچھے کیے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سیرت صحابہ کو سننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آمد کو آنے کو قبول فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے، جیسے بتایا گیا تھا کہ بہت زیادہ جلسے کو نہیں کرنا ہے کیونکہ اصل معاملہ عمل ہے. سیرت نبی اور سیرت صحابہ ہمارے اعمال کے اندر آ جائے. یہ نہیں رات بھر جلسہ ہوا، بہت پروگرام سے اس کے بعد صبح فجر نماز غائب ہو گئی. تو ابھی آپ کے سامنے شعراء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اشعار کے اندر پیش کر رہے تھے کلام، اور ہمارے سب سے سرپرست مولانا ولی فاروقی صاحب تقریباً جو باتیں بنیادی تھی کہنے کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے وہ کہہ گئے ہیں. بہت زیادہ بات نہیں کری، چند الفاظ اور چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے. اللہ جل شانہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جیسے اللہ جل شانہ رب العالمین ہے کہ محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دے کر گئے ہیں. نبوت اور انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کے آپ آخری کڑی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم فرمایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، جس کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور جن کے امت میں اللہ نے ہم کو آپ کو پیدا فرمایا. بڑے فخر اور شرف کی بات ہے. نیت کریں، عزم کریں، ہم سب ان کے طریقے پر چلیں گے، ان کی سیرت کو اپنائیں گے. اور اس جلسے کا نام ہی رکھا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سیرت النبی و سیرت صحابہ. تو سیرت کہتے کس کو ہیں؟ اصل میں ہمارے آپ کے اللہ آپ کو سمجھا دے. سیرت کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، زندگی کو معلوم کرنے کو، آپ کے بچپن کو، آپ کی جوانی کو، آپ کے بڑھاپے کو، آپ کی تجارت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی و غمی کے حالات کو، یہ سب کو معلوم کرنا اور پھر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈالنا. یہ ہے سیرت. یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان. اور اسی طرح سیرت صحابہ کی سیرت. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا نبوت کی شعاعوں سے بھرپور استفادہ کرنے والے صحابہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں جس کی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو بزرگوں دوستوں، یہ سیرت النبی کا جلسہ کوئی رسمی نہیں ہے،
بلکہ کیا ہے یہ جلسہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کو سیکھنے کا اور جاننے کا معلوم کرنے کا. اور یہ ایک رات میں اور چند گھنٹوں میں تو بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہے، جو ملا ہے، آپ کی جو خوبیاں ہیں، ان کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. کسی کہتے ہیں کہ بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا ہستی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے میسج کو، اللہ کے پیغام کو لے کر گئے دنیا کے اندر. سماجک سدھار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یقین و عقیدے کا سدھار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، معاملات میں جو بگاڑ تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کیا ہے، تجارت میں جو خرابیاں تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کی ہیں. ہماری آپ کی زندگی ہمارا آپ کے نمونہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے لقد کان لکم رسول اللہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو امت کے لیے نمونہ، بہترین نمونہ بنا دیا ہے. نمونہ کس چیز میں؟ صرف بیان سننے میں نمونہ، یا صرف نعرے لگانے میں نمونہ، یا صرف جو ہے محبت کو دعویٰ کرنے میں نمونہ؟ نہیں بھائی، ایک ایک عمل کے اندر اور ایک ایک چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے نمونہ بنایا ہے. اس نمونے کو ہم اپنائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا نبی کے سانچے میں ڈھلے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور نبی کی محبت نصیب ہوگی فرمایا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہم کو آپ کو بتلائیں، سکھائیں، ان ساری دعاؤں کے اندر ہم کو آپ کو اللہ سے جوڑا ہے. گھر سے نکلے تو اللہ کی مدد طلب کرتے تھے، بسم اللہ وعلا نکلے، بسم اللہ توکل تو اللہ ہے. دعا اس میں یاد کرنے ضرورت ہے، سننے کی نہیں ہے. اصل ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی کے اندر آئے. ہمارے نبی نے ہم کو اللہ کی ذات سے جوڑا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کائنات کے خالق مالک بنانے والے ہیں، اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں. اور ہر ایک نبی نے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کرائی ہے. اسے اللہ خالق عالم ہے، خلاق عالم ہے، دنیا کو بنانے والے، پیدا کرنے والے، اس کو چلانے والے ہیں. اللہ جل شانہ کی مرضی ہی سب کچھ ہے. فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس سے مرضی کے بغیر کیا ہے کہ پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. تیرے حکم دل پر جنبش نہ کھائے، جگہ سے کہیں ہل کے ذرہ نہ جائے. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ کی صفات کو کس نے بتایا؟ انبیاء علیہ السلام نے بتایا. یعنی سماج کے اندر، لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر جب بگاڑ آتا تھا تو اللہ جل شانہ اپنے معصوم بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو منتخب فرما کر کے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ صحیح بتانے کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے. اور انبیاء علیہ السلام آ کر اپنے قوم کے بیچ میں جو بھی نبوت کا دائرہ ہوتا تھا ان بھی محنت کرتے تھے. جو لوگ وقت کے نبی کو بات کو مانتے تھے اللہ کو کامیاب کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی کلام پاک کے اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ فلاح کو پہنچنے والے ہیں. اولئک هم الراشدون کے اللہ فرما رہا ہے. مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کو بات کو مانا ہے. لیکن چونکہ اور انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں محدود ہوتی تھی، وقتی ہوتی تھی، خاص علاقے کے لیے آتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی آئے. جیسا کہ مولانا نے بتایا تھا نا کہ ہمارا اسلام آپ کو سے غلط فہمیاں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آپ کا اسلام 1400 سال پرانا ہے. کتابوں کے اندر بھی جو نصاب کتابیں ہیں، کورس کی کتابیں ہیں، وہ کتابوں کے اندر باقاعدہ ایسی لکھی ہے. بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس سیرت کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ پڑھاتے ہیں. تو اس کے اندر بھی باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بنایا ہوا ہے. حالانکہ اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے. اللہ جل شانہ کا ہے ایمان کو، اسلام کو اور ہر ایک دین کو بھیجنے والے اللہ ہیں. اور اسلام اول دن سے، شروع سے ہے. تو غلط فہمیاں کب ہوگی؟ جب دین سے ہمارا تعلق ہوگا، دین سے ہم سنیں گے، دین کی باتوں کو سنیں گے. تو بہرحال کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے نبوت کا دائرہ محدود ہوتا تھا، وقتی ہوتا تھا. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتون نبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دائرے کو بڑھا دیا قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلے گا. اور فرمایا کہ پوری کائنات پہ آپ نبی ہیں. انسانوں کے، جناتوں کے، سات و زمین و آسمان جو ہے، جو مخلوق جہاں بھی رہ گئی، فرمایا سب کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور اللہ کا پیش کیا ہے، جو تصور آپ نے اسلام کا پیش کیا ہے، جو تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیش کیا ہے، جو تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہبری اور رہنمائی میں اور اللہ کی وحی کے مطابق سماجی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا، حکومتی زندگی کا جو تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، تو وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، اور اسی پر چل کر انسان کامیاب ہوگا، چاہے بادشاہ ہو وہ بھی کامیاب ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ایک تاجر ہے اور تجارت حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی مزدور ہے، مزدوری اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر کرے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو سیرت کے سارے پہلو ہیں، اور سیرت کے ہر ایک پہلو کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں موضوع کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو بنیادی جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، ہمارے اخلاق صحیح ہو جائے، کردار صحیح ہو جائے، اور عبادات کی لائن سے، یقین کی لائن سے ہم مکمل مضبوط رہے۔ ایمان ہماری سب سے مضبوط و قیمتی شے ہے کہ ایمان کے بغیر فرمایا کہ دنیا آخر کی کامیابی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو چین سکون رکھا ہے ایمان کے اندر رکھا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا عَلَمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تم ہی سربلند رہو گے، عزت تمہاری ہوگی اگر تم ایمان والے بن کے رہو گے۔ ایمان کی صفت جو کامل تو وہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ اگر ہمارے اندر ہوگی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزت کے نقشے میں عطا فرمائیں گے۔ آج اسی ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسی ایمان کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اس کی محنتیں ہیں، صحابہ نے اسی محنت کی اس ایمان کو سیکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر دنیا سے لے جائے گا، اللہ جل شانہ اس کو دنیا سے تصویر جنت عطا فرمائیں گے۔ کم سے کم رائے کے دانے کی مقدار کے برابر جو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت آسان نہیں ہے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہے، نفس ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا حالات ہمارے پیچھے پڑے ہیں، باہر کا ماحول ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم کو فرمایا کہ جمنا پڑے گا، ہم کو ایمان کے مجلسیں قائم کرنی پڑے گی، ہم کو ایمان کے مذاکرے کرنے پڑیں گے، ایمان کے گھروں کے اندر، بستیوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر اور مدارس کے اندر جہاں جہاں محنتیں ہو رہی فرمائی، اس سے ہم کو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا تو پھر ایمان بچے گا۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، یہ سب جو محنتیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، یہ سب کا نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے، ایک مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اسے اللہ کی ذات سے جوڑے اور کفر سے، شرک سے بچے۔ بہت بنیادی چیز ہے۔ آج بڑی غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم کفر اور شرک جو جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ جل شانہ شرک کی معافی ہرگز نہیں فرمائے گی۔ صاف صاف اعلان فرما دیا ہے، جو اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے اور توبہ نہیں کی اس سے شرک سے، اور اسی حال میں چلا گیا ہے تو اس کی معافی کے دروازے بند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن کے اندر، اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، عملی کوتاہی ہوگی معاف فرما دیں گے، لیکن کیا ہے، شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسے اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے، چوکنا کے رہنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے، اس شرک کیسے جب معلوم ہوگا اس کے بارے میں علم علماء سے سیکھیں گے، علماء سے معلوم کریں گے، اہل علم سے رابطہ رکھیں گے، مدارس کے اندر جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جائیں گے، دین کو سیکھیں گے تو معلوم ہوگا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے۔ اللہ کی ذات کی وحدانیت بنیادی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کسی بھی نبی نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، اللہ سے جوڑا ہے۔ ہر ایک دعا جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے، ان ساری دعاؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات سے جوڑا ہے، اور اللہ نے ہم کو اسے محمد رسول اللہ سے جوڑا ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے، وہ فرمائے کہ اللہ جل شانہ کے محبوب ہے، محبوب رب العالمین ہے۔ سکھائے کسی شاعر نے، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، میرے سرکار خیر الورا آپ ہیں۔ رفعتوں کا تعین کرے کوئی کیا، اتنا سمجھے کہ بادل خدا آپ ہیں۔ تعظیم ہستی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس حدود کے اندر ہم بڑھ جائیں تو فرمایا گیا ہے وہاں پھر کیا ہے، ہم
آپ اس حقیقت پا جائیں گے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کی وحدانیت کے اندر شریک کر لیا اور وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص کر لی تو پھر ان کا گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے اور ایمان ہمارا خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، آپ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بنیادی چیز ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور قلبی لگاؤ جیسے اللہ کی ذات سے ہوگا بنیادی اول نمبر پر، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کی اتباع میں اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے جڑیں گے۔ تو بزرگوں دوستوں یہی پیغام ہے جلسے کا، یہاں پر آئے ہیں تو نیت کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اپنے نبی کی سیرت کو سیکھیں گے اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے، اپنے کاروبار کے اندر داخل کریں گے۔ بہت بنیادی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، شہیدوں کا ثواب اللہ کا سنت فرمایا من احیا سنت عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے امت کے اندر بگاڑ کے وقت جب لوگ سنتوں پر چلنے کے اندر شرم محسوس کر رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا کھانے میں شرم محسوس کر رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر جو ہے سب و ثبات بنانے میں شرم محسوس کر رہے ہوں، اس سے ہر ایک عمل ایسے میں اگر کوئی آدمی اللہ کا بندہ اس عمل کے ساتھ ڈر جائے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، اس کو زندہ کر لے، تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے، 100 شہیدوں کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس سے آج سنتیں کیا ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے اور ہماری چیزوں نکلی ہوئی، ان جلسوں کے اندر پیغام ہو۔ آج کیا ہے کھانے کے اندر ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، لوگوں نے کیا بفر سسٹم کو کھڑے کھانے کو کیا ہے اس کو گویا عزت کا ایک معیار بنا دیا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اور جو ان کو آج دنیا والے ہائی فائی کہتے ہیں، انہیں اس کو معیار بنا لیا کہ ہم کھڑے ہو کر کے کھائیں گے جانوروں کی طرح، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کیا جب ایک عاشق مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جب کھائے گا تو ہمارا یہ طریقہ اس کو ناپسند ہوگا، کیا اس کا دل کراہیت کرے گا، اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ملتے ہوئے اس کو کیا درد ہوگا، بے چینی ہوگی، نہیں ہمارے نبی اس کو منع فرمائے گا، اس کو غلط کہا ہے، جانور پن کہا ہے۔ تو آج کی ضرورت ہے ہر شعبے کے اندر اسلام کیا ہے اس سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیا بتائیں، سنت کیا ہے اس کی، پانی پی رہے ہیں پینے کی سنتیں کیا ہیں، ہم سواری پر جائیں 2 پہیا 4 پہیا سائیکل موٹر سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا طریقے بتلائے ہیں، ہم لباس کپڑے پہن رہے ہیں ہم کیسے پہنے، ہم جوتے چپل پہنے ہماری ضرورت روزانہ استعمال کرنے کو ہم کیسے پہنے، کبھی اس کا دھیان آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو داہنے سے پسند فرمایا ہے، داہنے پر میں جوتا ہے چپل پہنا، اسی طرح پائجامہ ہے کرتا پڑے ہیں پہلے داہنے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں، یہ فرمایا کہ استحضار ہو جائے، ہر ایک عمل کرنے کے اندر ہم کو استحضار ہو جائے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا ہے۔ صرف نماز ہی پڑھنا نہیں ہے، نماز کے اندر سنتیں وہی ہیں، ہر عبادت کے اندر سنتیں ہیں، ہر عبادت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہماری جو زندگی ہے، گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی ہے، ہر ایک نبی کے طریقے پر آ جائے گی تو فرمایا نبی کی محبت کے اندر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کسی شاعر نے اپنے شعر کے انداز میں ڈھالا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اسے حضرات انہیں چند الفاظ کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں پر حاضرین کو اور کہنے والوں کو سننے والوں کو ہر ایک کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے بچائے، اللہ اپنے توحید پر اپنے وحدانیت پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق کے اعداد کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام ہے، یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اس لیے اگر ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو ہمارا جلسہ کامیاب، ہمارا یہاں پر آنا کامیاب ہوگا، اور اگر ہم آئے اور بس صبح سے ہماری زندگی جیسے پہلے تھی ویسے ہے تو پھر آنے سے فائدہ برکت مل جائے گی، لیکن فائدہ تو مطلب ہے وہ اس سے آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔